دین کیا سنوارنے آیا ہے؟ دنیا سنوارنے آیا ہے یا آخرت سنوارنے آیا ہے؟ معمولاً لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ دین آیا ہے اور مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا سنورنے میں ہم دین کو بہت زیادہ دخالت نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ غلطی ہے عزیزوں جو انسان کو بہت زیادہ الہی طرز زندگی سے زندگی بسر کرنے سے روک دیتی ہے۔ انسان الہی طرز زندگی نہیں بسر کر پا رہا ہوتا ہے، بہت ہی سمجھتا ہے بس نماز پڑھ لیا، مجلس میں شرکت کر لی، بس آخرت سنورتی۔ وہ دنیا خوب یہ تو میرے اپنے طریقے کے مطابق جیسا مجھے سمجھ میں آئے گی میں ویسے، نہیں عزیزو ایسا نہیں۔ خوب اسی جملے کو دوبارہ سے ریپیٹ کرے، دین آیا ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ جملہ صحیح، آخرت ہے کیا؟ سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون۔ ان لوگوں نے دنیا کے ظاہر کو تو جان لیا ہے لیکن یہ لوگ آخرت کی نسبت سے غافل ہے۔ توجہ کیجئے گا، دنیا کے ظاہر کی ضد کیا ہے، اس کا مقابل کیا ہے؟ دنیا کے ظاہر کو تو جان لیا ہے، پھر کس چیز سے یہ لوگ واقف نہیں ہے؟ قرآن کو کہنا چاہیے تھا دنیا کے باطن سے واقف نہیں ہے، جبکہ اس کے بجائے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ یہ لوگ آخرت سے واقف نہیں ہے۔ پس آخرت از ایکول ٹو باطن دنیا، حقیقت دنیا۔ جو کچھ بھی میں اور آپ اس دنیا میں بجا لاتے ہیں میرے بھائی، آخرت کوئی علیحدہ سی شے نہیں ہے۔ اس عالم کے مطابق ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کا جو جلوہ ہے، جو تجلی ہے، اس عالم کے مطابق جو ظاہر ہوگی، جس میں میں اور آپ حقیقی طور پر اپنے اعمال کو اور اپنے نتائج کو صحیح معنی میں پا سکیں گے، اس شے کا نام ہے آخرت۔ وگرنہ کوئی علیحدہ سے کوئی جگہ نہیں ہے میرے بھائی کہ دنیا کے لیے علیحدہ محنت کی ضرورت ہے اور صراط پر چلنے کے لیے علیحدہ محنت ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے صراط پر چلنے والوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 یا 5 قسمیں بعض روایتوں میں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صراط پہ سے گزرے گا بجلی کی رفتار سے، 2 صراط پہ سے گزرے گا تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے، 3 صراط پہ سے گزرے گا بھاگتے ہوئے، 4 صراط پہ سے گزرے گا چلتے ہوئے، 5 صراط پر سے گزرے گا لٹکتے ہوئے۔ بھائی یہ 5 قسمیں کون سی ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، یہ در واقع وہ ڈرائنگ ہے جو میں اور آپ دنیا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر انسان بجلی کی رفتار سے خدا کی اطاعت میں قدم آگے بڑھا رہا ہے، صراط پر سے اسی طرح سے گزرتا چلا جائے گا۔ میرا مولا گرم پتھر پہ کھڑا ہو کے حساب و کتاب ہی دینا ہے نا، فقط کھڑے ہوئے کہا انفقتو، تمام شد دیگر، اسی طرح سے گزر جائے گا انسان۔ اور اسی اعتبار سے اگر تھوڑا سا رفتار میں کمی آتی چلی گئی، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی بھاگتے ہوئے، اور اگر کوئی مجھ جیسا ہے عزیزو ہر تھوڑی دیر بعد رک جاتا ہے، کبھی پھسل جاتا ہے، وہی کیفیت وہاں پر ظاہر ہوتی بھی چلی جائے گی۔ جس امام کی شہادت کی شب منا رہے ہیں عزیزو، مولا سے ایک راوی نے سوال کرنے کا طریقہ کار تو آج کے زمانے کا لگ رہا ہے، کہہ رہا ہے مولا وصیت فرما دیجیے، نصیحت فرما دیجیے۔ اردو میں زیادہ اچھا ترجمہ اوصینی کا نصیحت فرما دیجیے، لیکن نصیحت کی 2 خصوصیتیں ہونی چاہیے، ایک تو جامع ہو اور دوسرا مختصر ہو۔ یہ آج کے دور میں نا وقت نہیں ہے مولا، مختصر فرما دیجئے لیکن کامل بھی ہو۔ امام نے فرمایا سن نفسکا، توجہ چاہتا ہوں، سن نفسکا عن عار العاجلہ و نار العاجلہ، اپنے نفس کو بچا لے دنیا کی پشیمانی سے اور جہنم کی آگ سے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں میرے بھائی، 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ دنیا میں اگر پشیمانی اور ذلت ہے، قیامت میں اس کا اثر آگ کے ذریعے سے ظاہر ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، جو عمل خیر کرے گا اسی کو دیکھے گا، جس عمل شر کو کرے گا اسی کو دیکھے گا۔ یتیم کا مال کھایا ہے، اس دنیا میں اس کا ظہور آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ جب مریض ہوتے ہیں تو آپ کے سانس کی رفتار کو جو الیکٹرانک جو مانیٹر ہوتا ہے ڈاکٹری زبان میں، وہ کیسے لکیروں سے بیان کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ کوئی علیحدہ چیز ہے جسے بیان کر رہا ہے، وہی سانس ہے لیکن دوسرے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے۔ تو عزیزو آخرت کچھ نہیں ہے، جیسا میں اور آپ یہاں پر کرتے چلے جا رہے ہیں ویسے وہاں پر دیکھتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں بڑے گھر کا کس کو دل نہیں چاہتا کہ بڑا گھر ہو میرے پاس؟ مومن کی جیسے کہہ سکتے سعادتوں میں سے ایک سعادت یہ کہ اس کے پاس بڑا گھر ہو، ٹھیک ہے جناب؟ جنت میں جو جنتی کا گھر ہوگا، روایتوں میں ہے کہ کم ترین جو اس کی مقدار ہوگی وہ اتنی ہوگی کہ سارے جنتی اس میں آ جائیں۔ درست ہے میرے بھائی؟ بس یہ اتنا بڑا گھر وہاں پہ ملتے کیسے ہے؟ اس کے لیے یہاں پر کس کو وسیع کرنا پڑے گا؟ دنیاوی گھر کو یا دل کو؟ جس دل میں دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، خدا کی راہ میں دیتے ہوئے اس کے ہاتھ جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں،
اور پھر وہ جنتی بھی ہو جائے، اور کم ترین جنتی کا مقام یہ ہے کہ اتنا بڑا گھر ہو۔ تو عزیزو جتنا دل کو وسیع کرتے چلے جائیں گے اتنا وہاں پر وسعت نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر کوئی اس دنیا میں نابینا ہے تو وہ اس دنیا میں نابینا ہے۔ ان ظاہری آنکھوں کی بات نہیں، حقیقت دنیا کہ جو میں اور آپ اپنی واقعی تصویر بناتے چلے جا رہے ہیں عزیزو، اسی طرح سے میں اور آپ دیکھیں گے۔ اور یہی سبب ہے عزیزو، جس نے اپنی تصویر اچھی بنائی اور اس راہ میں کوشش کی، پھر پروردگار نہیں دیکھتا ہے کہ یہ حبشہ کا رہنے والا ہے، سوڈان کا رہنے والا ہے، افریقہ کا رہنے والا ہے، مصر سے رہنے والا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا یہ مرد ہے یا زن، پھر اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ کیا بلندی عطا کی عزیزو!